ان تمام موضوعات پہ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں جناب بریگیڈیئر لیاقت علی طور صاحب. ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام شمسی صاحب. ہاں جی سر, بتائیے کہ یہ جو آج بچوں نے پریس کانفرنس کی ہے, شہداء کے ورثاء نے پریس کانفرنس کی ہے, ان کا بڑا شدید مطالبہ, بڑے دل دکھی تھے ان کے, انہوں نے سپریم کورٹ سے فوجی عدالتوں کے بحال کا مطالبہ کر دیا ہے, لیکن آئینی پوزیشن یہ ہے کہ اب اپیل ہو سکتی ہے. اب ضروری نہیں ہے وہی جج ہوں جنہوں نے فیصلہ کیا ہے, اپنا جو ججز بھی تبدیل ہو سکتے ہیں, وکلا بھی تبدیل ہو سکتے ہیں, جو نیا قانون ہے. تو آپ کی کیا توقعات ہیں کہ یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے, یہ جو مطالبات ہوئے ہیں, اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آج کے مطالبات ہیں یہ درست ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں بالکل ان مطالبات کی پرزور حمایت کرتا ہوں. اچھا جی. کیونکہ دیکھیے ہماری فوج نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں, اس علاقے کی کسی بھی فوج سے زیادہ قربانیاں دی ہیں, حتیٰ کہ امریکہ نے بھی اتنی ان کی جو ہے وہ ڈیتھس نہیں ہوئی جو پاکستانی فوج کی ہوئی ہیں. کشمیر کے معاملے میں بھی, لائن آف کنٹرول پہ بھی, اور دہشت گردی کے نشانہ بننے والوں میں بھی ہمارے شہداء شامل ہیں, اور وہ زیادہ ہیں. اب یہ ہمارے شہداء کے ورثاء نے, ان کے ساتھیوں نے, جن میں میں بھی شامل ہوں, ہم نے دیکھا ہے کہ انصاف نہیں ملا شہداء کے ورثاء کو. صحیح. 1974 سے 78 تک جو انسرجنسی ہوئی بلوچستان میں, اس میں شامل تھا بطور کاؤنٹر انسرجنسی آپریٹو. اچھا. میں اس بغاوت کہہ لیں, مزاحمت کہہ لیں, آپ اس کو انسرجنسی کہہ لیں, اس میں فوجیوں کی شہادتیں ہوئیں. میرے 2 کورس میں شہید ہوئے اور میرے سپاہی شہید ہوئے. ہمارے اوپر گولیاں چلیں, ہم نے گولیوں کی سائیں سنی. ہم نے تقریباً 1500 آدمی جو تھے مجرم ملزم, ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا, ان سے ہتھیار برآمد کیے, ان سے وہ ہتھیار برآمد کیے جو انہوں نے فوجی پوسٹوں سے چھینے تھے لوگوں کو شہید کرنے کے بعد. لیکن اب حکومت پاکستان نے مصلحت ہوگی بڑے لوگوں کی, وہ کہتے ہیں نا کہ رموز مملکت خیش خسرواں دانند, تو وہ اپنی سلطنت کے رموز تو جانتے ہوں گے, لیکن میں بطور فوجی دیکھتا ہوں کہ ان 1500 کے 1500 کو ایمنسٹی دے دی گئی. اور ایمنسٹی دینے والے بھی حضرت ضیاء الحق جنرل صاحب تھے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ قوم میں سے ایک بھی آواز نہیں اٹھی. یہ جو سیاستدان بن جاتے ہیں وطن کے. اچھا اب آ جائیں 9 مئی کے واقعات کے اوپر. یہی حال 9 مئی کے واقعات. اچھا یہاں دو چیزیں جو مکس اپ ہو رہی ہیں. ایک تو دیکھیں آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی, کیٹاگوریکلی انہوں نے بتایا کہ اس سازش میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ کتنے 2 سٹار تھے, کتنے 3 سٹار تھے, کتنے وہاں میجر تھے, اس میں ان کو انہوں نے گرفتار بھی کیا, ان کے ساتھ اپنے قانون کے تحت کاروائی بھی کی. اور کیا ایسا نہیں کہ جی ایک تو درست بات ہے کہ سیولینز کا ٹرائل جو ہے وہ سول کورٹس میں ہونا چاہیے, لیکن اگر آئی ایس پی آر نے اپنے بندوں کو جو ہے نشاندہی ان کی کر لی, اور یہ بھی ثابت ہو چکا کہ ان فوجیوں کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی کے لوگوں نے سازش کی ہے, پھر تو سیدھا جو ہے فوجی عدالتوں میں مقدمہ بنتا ہے. جی بالکل بنتا ہے فوجی عدالتوں میں مقدمہ. حملہ فوج پہ ہوئے, ساری دنیا کے اندر یہ قوانین موجود ہیں, کہ پاکستان میں انوکھے تو نہیں ہے. ہاں بالکل صحیح ہے. جہاں جن تہذیبوں کی طرف ہمارے سوال پوچھنے والے طلباء رواں دواں ہیں, برین ڈرین جس طرف ہو رہا ہے, یہ انہی ملکوں کی بات ہے نا. وہاں فوجی قانون ہے, اور وہاں فوج پہ حملہ کریں تو فوجی عدالت سزا دے دے گی. نہیں آپ دوسرا نظام قانون آپ دیکھیں نا, یہ جو انسانی حقوق کی بات کرنے والے لوگ ہیں یہ کدھر ہیں؟ یہ آج فلسطین میں فوجی کارروائیاں ہو رہی ہیں, وہاں پہ کارپیٹ بمبنگ ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ پینٹاگون کے خلاف ان کا کوئی بندہ بات کر کے تو دیکھے, ان کا پریزیڈنٹ بات کر کے دیکھ لے, اس کو وہ چھٹی کا دودھ یاد کرا دیتے ہیں. جی ہاں بالکل. روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ برما میں جینوسائیڈ ہوا, اس کے بعد بوسنیا میں جینوسائیڈ ہوا, اب فلسطین میں جینوسائیڈ جاری ہے, کشمیر میں بھارت جینوسائیڈ کر رہا ہے. اس کے اوپر تو یہ نہیں بولتے ہیں. ہاں ان کو انسانی حقوق یاد آ جاتے ہیں جب دہشت گرد پکڑے جائیں اور ان کو سزائیں ملیں. ہاں
اور خصوصاً 9 مئی والے دہشت گرد. ہماری عدلیہ کے کہنے پر فوجی عدالتیں بنائی گئی, فوجی عدالت نے سزا دی, 200 آدمیوں کو سزا دی, ان میں وہ حملہ کرنے والے اے پی ایس پہ بھی شامل تھے, اور اس سزا کو یک جنبش قلم سب کو بری کر دیا گیا. درست. آرگومنٹ دیا گیا کہ جی یہ ایک جیسی اسٹیٹمنٹ ہے, بھائی جرم ایک جیسا ہے تو ایک جیسی اسٹیٹمنٹ ہوگی نا. اگر 200 بندے ایک جرم کرتے ہیں, ایک ہی قسم کی دہشت گردی کرتے ہیں, تو کیا ہر ایک سے مختلف زبان میں اسٹیٹمنٹ دلوائی جائے؟ کوئی سرائکی میں, کوئی پنجابی میں, کوئی پشتو میں, کوئی بلوچی میں, کوئی سندھی میں, کوئی براہوی میں, یہ ساری مختلف زبانیں چاہیے تھے عدلیہ کو. اچھا چلے, ہو گیا, اس جج نے کر دیا اور وہ اللہ کو پیارا بھی ہو گیا. وہ جو اپیل کی اس پہ آج تک کوئی ہیئرنگ نہیں ہوئی. درست ہے.